یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قسطوں کے کاروبار سے. ابھی کچھ دن پہلے تنظیم اسلامی کے کچھ لوگ آئے میرے پاس. تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے درس قرآن. میں نے بتایا دنیا میں کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں ہے جو 100% صحیح ہو. تو میرے اس بیان کا یہ مطلب نہ لے لیں کہ میں تنظیم اسلامی کے خلاف ہوں. ایک عالم نے مجھے بتایا جو تنظیم اسلامی میں تھے کہ تنظیم اسلامی کچھ مثبت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھئی اب ملک میں بے حیائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائیں. تو اسی طرح انہوں نے کمپین چلائی سود کے خلاف. سود کے خلاف کمپین چلائی. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے. بہت اچھی کمپین تھی وہ. میں بھی خوش ہوتا تھا یار ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے اندر ہی کے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کمپین میں انہوں نے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کی مخالفت بھی شروع کر دی اور قسطوں کے کاروبار کی بھی, کہ یہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیا ہے. اب کیش پہ کوئی چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ادھار پہ نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا, سود ہو گیا. خیر تنظیم اسلامی میں جو چند علماء تھے انہوں نے اس چیز کو روکا, ورنہ تنظیم اسلامی ٹھیک ٹھاک بدنام ہو جاتی. انہوں نے روک لیا اس چیز کو, اچھی بات ہے. لیکن روکا کس نے؟ جو باقاعدہ مدرسے سے فارغ تھے. بھئی ایسا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیوں اخلاص ہونا کافی نہیں ہے. آپ اگر سود کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو سود پہ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. عوام پتہ ہے کس پہ جاتی ہے؟ حکمتوں پہ. عوام کہتی ہے دیکھنے میں چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں, کیونکہ سود کا مقصد جو ہے یعنی سود میں جو خرابیاں ہیں وہی قسطوں کے کاروبار میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں. بھائی وہ بھی ادھار پہ نفع اور یہ بھی ادھار پہ نفع. تو یہ کام علماء کا ہے کہ وہ خرابیاں یہاں ہیں یا نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں انہوں نے ہیلے اختیار کیے ہیں. تو یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ہیلا. عوام کے پاس یہ حیرت کی بات ہے کوئی ڈاکٹروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا, حکیموں کی فیلڈ میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا, انجینئر کے کام میں کوئی ٹانگ. اب یہ جو انجینئر یہ بنا رہے ہیں نا گرین بس کے لیے پل بن رہا ہے, کبھی دیکھا کسی فنٹر کو جا کے بول رہا ہوں میرے حساب سے یہ پلر یہاں نہیں یہاں آنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ وہ بولے گا جا بھائی اپنا کام کرے یار. کوئی بھی نہیں سنے گا. سعودی عرب میں بھی نہیں سنتا کوئی. جو کہتے ہیں نا سعودی عرب جو ہے نا بالکل قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں, وہاں بھی مفتی کا فتویٰ مانا جائے گا. وہاں کسی شخص کو انفرادی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینے کی ضرورت یعنی اجازت نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے کوئی کہنا میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں اور میں کسی مفتی کے فتوے کو نہیں مانتا, حکومت فوراً اسے کیا کر دے گی, اریسٹ کرے گی, گرفتار کرے گی. تو کون ہوتا ہے یہ اتنے جو ہم نے ادارے کھولے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں, یہ بیکار کھولی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارا ملک ہے جہاں فری چھوٹ ہے. کوئی بھی اٹھ کے جعلی حکیم بھی بن جاتا ہے, جعلی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے اور جعلی مفتی بھی بن جاتا ہے. اور پبلک کہہ رہے ہیں بات چونکہ دلیل سے کر رہا ہے لہذا اس کی بات میں دم ہے. تمہیں پتا کیسے چلا کہ دلیل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی مستند ہے؟ دیکھو دلیل کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو نا کہ دلیل کی قسطوں کا کاروبار سود وود نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو ویسے ہی ہے, اس کی اتنی بے وقوفوں والی دلیل ہے یہ, اس کو سود قرار دینا. بھی میں اس پہ جاؤں گا تو بات یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل اللہ البیع وحرم الربا, جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے بھائی اور سود حرام ہو گیا. تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازل کی احل اللہ البیع, بے حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو, چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے تو وہ بے. جب خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے, اور ربا کیا ہے, حرام ہے. تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بے ہوگی وہ حلال ہوگی, اور اس کے علاوہ جو سودی